واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم درود شریف پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمین یا رب العالمین۔ میں آپ لوگوں کو آج کی اورینٹیشن میٹنگ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بہت سارے طلباء جو ہیں وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جوائن کریں گے۔ تو ہم ایک تو یہ کہ آغاز کرتے ہیں، اور کچھ ذرا قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے لکھی ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی جو ہے وہ نارمل باتیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے وہ جو کہ سب سے بہترین ہے، اور ویبشر المؤمنین، اور یہ بشارت دیتا ہے، خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو۔ اور ان کے ایمان کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ کہ جن کو جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو ایمان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ انسان کے عمل میں فرق آتا ہے، اور ایمان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا یہ خالی نہیں ہے، بلکہ ان لہم اجرا کبیرا، یقیناً ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا اجر اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ساری نسبتیں اور یہ سارے جو کاوشیں ہیں یہ کتاب اللہ کے لیے ہیں، قرآن مجید ہی کے لیے ہیں۔ تو الحمدللہ لسان المبین اکیڈمی کا ہمیشہ سے معاملہ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے پروگرامز اور کورسز عوام الناس کے لیے کروائے جائیں کہ جس سے فہم قرآن کے اندر ترقی ہو، اور اللہ کے بندے اپنے مالک حقیقی سے تعلق پیدا کر سکیں، اپنے مالک حقیقی کی معرفت حاصل کر سکیں۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم نے دو کورسز لانچ کیے ہیں اس وقت، اور جیسا کہ آپ کے علم میں کہ ایک تو ہمارا قرآن مجید ہی کی زبان ہے، عربی زبان، اس کا ہم نے ایک 6 مہینے کا ڈپلومہ رکھا ہے، اور اس میں کوشش یہ ہوگی کہ لوگوں کو ساتھ میں تجوید القرآن بھی کرائی جائے، صرف اور صرف عربی زبان نہ ہو بلکہ قرآن مجید صحیح پڑھنے کا طریقہ، کیونکہ قرآن مجید صحیح پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اصل میں یہ تجوید، عربک لینگویج اینڈ تجوید کا یہ 6 مہینے کا ایک ڈپلومہ ہے، اور ہفتے میں ہماری جو ہے وہ تقریباً ٹوٹل 4 دن کلاس ہوا کرے گی۔ ہفتے میں 3 دن جو ہے وہ عربی زبان ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ایک دن تجوید کے لیے ہم نے رکھا ہے۔ تو پیر، منگل اور بدھ، یہ 3 دن جو ہے وہ ہم عربی زبان پڑھیں گے، اور جمعرات کو انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہی ہے کہ ہم تجوید پڑھیں۔ اور دوسرا چیز جو ہم نے رکھی ہے وہ ہے ترجمہ قرآن۔ ترجمہ قرآن کا نصاب تو ویسے 10 پارے ہیں کہ ایک سال میں 10 پارے ہونے چاہیے۔ تو جیسے کہ عربک لینگویج 6 مہینے میں ہمارا کورس ختم ہو جائے گا، اور اس کی سرٹیفیکیشن بھی ہوگی انشاءاللہ، اسی طریقے سے تجوید کی بھی سرٹیفیکیشن ہوگی انشاءاللہ۔ 6 مہینے کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کی تجوید اور عربی زبان کا ایک اچھا، سمجھیں آپ کے مواد جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو، ایک اچھا ہم جو ہے وہ عربی زبان کی ایک اچھی اپروچ اور ایک اچھا سمجھیں کہ اسکل ہمارے اندر ڈیولپ ہو جائے، عربی زبان سمجھنا، لکھنا، پڑھنا، بولنا۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنا، اس میں ہم جتنی پریکٹس کر سکیں گے تو اللہ کی ذات سے امید تو یہی ہے کہ کم سے کم آپ کو 20 صورتیں، آخر کی پارے کی 20 صورتیں کم سے کم کروائی جائیں پریکٹس کے ساتھ۔ اور دوسرا جو سبجیکٹ ہے ہمارا وہ ہے ترجمہ قرآن۔
تو ترجمہ قرآن ایک تو یہ ہوتا ہے کہ استاد جو ہے وہ ترجمہ پڑھے اور طلبہ جو ہے وہ سنے. تو یہ اصل میں تدریسی ترجمہ قرآن ہوگا، سمجھ لیں، ٹیچنگ میتھڈالوجی کے حساب سے. تو اس کے اندر صرف آپ کو ترجمہ قرآن نہیں، بلکہ سب سے پہلے ہم تعریف القرآن سمجھیں گے، پھر حقوق القرآن سمجھیں گے، پھر علوم القرآن سمجھیں گے، پھر تفسیر کے ماخذ کیا ہوتے ہیں، تفسیر کسے کہتے ہیں، پھر قرآن مجید کا مطالعہ کیوں ضروری ہے، اور اس طرح کے بہت سارے سوالات جو کہ ایک عام آدمی کے ذہن میں آتے ہیں. پہلے ہم وہ سارے سولو کریں گے. اس کے بعد پھر ہم سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ کریں گے، اور سورۃ الفاتحہ کا ڈیٹیل مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر ہمارا جو نصاب ہے وہ سورہ یونس سے شروع ہوگا. سورہ یونس سے قرآن مجید کی تیسری منزل شروع ہوتی ہے. ہم اپنے تعارف قرآن کے اندر سمجھ لیں، جو ہمارے، میں نے آپ کو بتایا، تعریف القرآن، حقوق القرآن، علوم القرآن، قرآن مجید کا مطالعہ کیوں کیا جائے، علم کے ذرائع کیا ہیں، اور اسی طریقے سے تفسیر کسے کہتے ہیں، تفسیر کے ماخذ کیا ہیں، اور اس کے اندر پھر وہی قرآن مجید کی منزلیں، قرآن مجید کی مکی اور مدنی صورتیں، ان پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. اور اس کے بعد پھر ہم سورۃ الفاتحہ کا ڈیٹیل میں انٹلیکچوئل مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد پھر ہم سورہ یونس سے شروع کریں گے، جہاں سے قصص النبیین اصل میں شروع ہوتا ہے. قرآن مجید کا وہ حصہ بہت ہی اہم حصہ ہے. اور ارادہ تو یہی ہے کہ شعبان کے مہینے تک، مطلب آپ سمجھ لیں کہ 10 شعبان تک کا ہمارا معاملہ ہوگا انشاءاللہ ترجمہ قرآن کا. تو 10 شعبان تک ہمارا جتنا کور ہو جائے، اس میں ہمارے 3 پارے کور ہو جائیں، 4 پارے کور ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے آگے بھی پہنچ جائیں، تو ہم اس کو کور کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں کوشش یہ ہوگی کہ اسٹوڈنٹس کو بھی، طلباء کو بھی وہ ترجمہ یاد ہو، اور اس کے اندر جتنی بھی ضروری چیزیں ہوں گی انشاءاللہ وہ آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی. اور ظاہری بات ہے، میرا پلان بھی یہی تھا کہ میں طلباء سے بھی خود سنا کروں گا، کہ جو بھی وہ قرآن مجید ہم ترجمہ کریں گے تو اس کو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے سنائیں. تو اس میں ظاہری بات ہے تھوڑا ٹائم بھی لگے گا، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پارے کم ہوں بہرحال، لیکن جتنے بھی ہوں وہ پکے یاد ہوں، اور مختصر اور ڈیٹیلڈ. جہاں کہیں ڈیٹیلڈ تشریح ہوگی وہ ڈیٹیل تشریح بھی ہوگی، جہاں مختصر تشریح ہوگی وہاں مختصر تشریح کریں گے. تو یہ انشاءاللہ ہمارا پلان ہے ترجمہ قرآن کے حوالے سے. اچھا، اس کے علاوہ یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ آ، ترجمہ قرآن کا جو ٹائم ہم نے رکھا ہے وہ ہم نے رات کا رکھا ہے، رات کو 10 بجے روزانہ. اور ہفتے میں 3 دن ہوا کرے گا ترجمہ قرآن، پیر، منگل اور بدھ. اور ٹائم یہی رہے گا، اسی وقت رات کو 10 بجے ہم کلاس شروع کریں گے. اور کوشش ہماری یہی ہوگی کہ انشاءاللہ تقریباً 11:45 تک 45 منٹس کی ہماری کلاس ہو. اگر اس سے آگے ہی بڑھ جاتی ہے، انشاءاللہ لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے یا ہمارا سبق مکمل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، تو وہ بھی خیر ہی ہے برحال. لیکن کوشش یہ ہوگی کہ ہم 45 منٹ کے اندر اندر جتنا پڑھنا چاہیں اتنا پڑھ لیں. 45 منٹس کے اندر، 40 to 45 منٹس کے اندر کلاس ختم ہو جایا کرے گی، جو ایک زوم میٹنگ ہوتی ہے. اور ہم نے جو عربی کا جو ٹائم رکھا ہے، عربی لینگویج کا جو ہمارا اور تجوید کا جو معاملہ ہے، اس کا ہم نے وقت رکھا ہے رات کو 8 بجے سے لے کر اور 8:45 تک. تو 8 سے لے کر 8 to 8:45 یہ ٹائم ہے ہمارا عربی زبان کی کلاس، عربک کا اور تجوید کا دونوں کا. وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیر، منگل اور بدھ. اچھا، کیونکہ پیر، منگل اور بدھ ایک ایک کلاس تو ہوا کرے گی عربی کی، جو کہ 8 سے لے کر 8:45 تک ہوگی، اور دوسری کلاس ہوگی 10 سے لے کر اور 11:45 تک. تو جمعرات کے دن جو چوتھی کلاس ہماری، جو چوتھا دن ہوگا ہمارا، اس دن جو تجوید کی ہماری کلاس ہے وہ ہم نے اسی ٹائم پہ رکھی ہے، کیونکہ ترجمہ قرآن نہیں ہوگا. تو جمعرات کو رات کو 10 بجے ہماری تجوید کی کلاس ہوا کرے گی، جو کلاس نمبر 4 ہوگی ہماری ہفتے کی. تو انشاءاللہ یہ پلان ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس میں برکت عطا فرمائے. ہم انشاءاللہ آفیشیلی پیر سے شروع کریں گے. تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے آنا ہے، اور وہ میرے خیال میں شاید یقیناً مصروفیات ہوں گی، کسی کو یاد نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ ریمائنڈرز ہم نے دیے تھے، تو ہو سکتا ہے مجھے خود پرسنلی بہت سارے لوگوں نے بولا ہوا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جوائن کریں، کچھ لوگ جو ہے وہ پھر نہ جوائن کر سکے، تو اسی لیے ہم نے پھر اس کی ریکارڈنگ بھی کی ہے، تاکہ ہم یہ ریکارڈنگ بھیج دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بات جو آخری بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ ہم نے عربی
جو عربی اور تجوید کا جو ہمارا کورس ہے اس کی ہم نے فیس رکھی ہے، اور اس کی فیس جو ہے وہ 4500 ہے، 4500 روپے پر منتھ ہم نے وہ رکھی ہے، 4500 عربک لینگویج اینڈ تجوید۔ لیکن ترجمہ قرآن کی ہماری فیس نہیں ہے، بلکہ ترجمہ قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کریں، نمبر ایک۔ تو وہ پھر ہم نے اسٹوڈنٹس کی ثوابدید پہ چھوڑا ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس جتنا بھی دینا چاہیں ان کے لیے کوئی منع نہیں ہے، وہ دے سکتے ہیں۔ اگر واقعتاً کچھ سیکھیں، کچھ سیکھ کر جائیں یہاں سے، تو اگر وہ خود کچھ دینا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں دینا چاہتا، وہ صرف پڑھنا چاہتا ہے، تو کم سے کم پیسوں کی وجہ سے علم سے دور نہ رہیں، تو وہ بھی آرام سے پڑھے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے ہم نے ترجمہ قرآن کا معاملہ یہ رکھا ہے کہ وہ پھر لوگوں کی ثوابدید پر ہے، جو جتنا دینا چاہے، جتنی اس کی آسانی ہے وہ دے سکتا ہے۔ عربی زبان اور تجوید کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر پھر ہم نے وہ ایک ریکوائرڈ ہماری فیس ہے، اور اس کی وجہ وہی ہوتی ہے کیونکہ استاد جو ہے پھر وہ مستقل محنت کرتا ہے طلباء کے ساتھ، اور ایک پلان لے کے چلتا ہے، ظاہری بات ہے، تو اس کے اندر واقعتاً بنتا بھی ہے۔ قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو تو ہم جتنا زیادہ عام کریں اتنا زیادہ کم ہے، اور قرآن مجید کا کیا انسان کوئی اس کے پیسے بنائے گا یا اس کے لیے کیا کوئی وہ کرے گا، تو یہ تو ظاہری بات ہے انسان کے بس سے بالکل باہر کی بات ہے۔ تو اسی لیے یہ لوگوں کی ثوابدید پہ چھوڑا گیا کہ لوگ جتنا چاہیں اپنا حصہ ڈالنا وہ ڈال سکتے ہیں، اور اگر کوئی اگر ظاہری بات ہے صرف اور صرف اس کو پڑھ لے تو بھی اس کا حصہ ڈل جائے گا، اور پڑھ کے آگے لوگوں تک پہنچائے، دوسرے تک پہنچائے، تو یہی اصل میں اصل حصہ تو یہی ہے کہ انسان خود عمل کرے، پڑھے، اس کو عمل کرے، اس کو سمجھے، اور اس کو پھر لے کر اس کا داعی بن کر آگے جائے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کے جو حالات ہیں، تو اس وقت بھی سب سے اہم چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے وہ بھی قرآن مجید ہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہا ستکون فتنہ، بہت زیادہ فتنوں والا دور آ جائے گا اور معاملات بہت خطرناک ہو جائیں گے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے وسلم ان فتنوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے یا اس کا کیا سولوشن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ جڑنا، تو بھلے وہ اس کی زبان سیکھنے سے ہو، اس کے علوم سیکھنے سے، کتاب اللہ سے جڑنا ہی آج کے دور کی جتنی ٹینشن ہے، جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں، اور جو امت مسلمہ کے اوپر ایک ظلم کی حالت چل رہی ہے، آپ دیکھیے وہاں پر بھی ان کی دوا صرف قرآن مجید ہے، بھلے بچے ہوں بھلے بڑے ہوں، قرآن مجید ہی ان کی دوا ہے۔ تو کیونکہ قرآن مجید ہی ان کا سہارا ہے، وہ اپنی جو جتنے ان کے زخم ان کو پہنچ رہے ہیں، جتنی تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں، اس کا وہ علاج دوائیوں سے نہیں کر رہے، بلکہ دوائیاں تو بیچاروں کو اویلیبل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب اللہ سے کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ کے ایک کو قرآن دوسرا سنا رہا ہے، دوسرے کو قرآن، اور الحمدللہ ان کے ساتھ سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کی زبان میں قرآن مجید ہے، تو وہ قرآن مجید کو ڈائریکٹلی سمجھتے ہیں، اس کے مفاہیم کو، اس کے مطالب کو سمجھتے ہیں۔ تو ہمارا معاملہ کیا ہوگا کہ ہم ایک طرف تو ظاہری بات ہے جتنی اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی ماؤں بہنوں کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، ایک تو ہم دعا میں لگ جائیں، اور کوئی دن ہمارا ایسا نہ گزرے کہ جس میں ہم نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا نہ کی ہو، پوری امت مسلمہ، بھلے وہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، انڈیا میں خاص طور پہ فلسطین و غزہ کا جو حال چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے رفح کا جو حال چل رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل حق کی حمایت کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل باطل سے دور رہنے کی اور ان کی چالوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سارے مسائل کا حل یہی ہے کہ ہم قرآن مجید سے جڑیں، اپنے آپ کو علوم قرآن سے جوڑیں، تو ہی دنیا کے فتنوں سے ہم اللہ تعالی ہمیں نکال لیں گے۔ اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے ہی کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں اہل حق کے ساتھ رکھے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل باطل سے بچائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی آگے انشاءاللہ ہمیں بھی امت مسلمہ کی نصرت اور اسلام کی عزت کا ذریعہ بنائے گا، اور ہمیں اسلام کے خلاف کام کرنے والوں کے لیے تیار کرے گا۔ تو اس وقت ہر محاذ پہ جنگ جاری ہے، فزیکل جنگ بھی ہے، اور اسپریچول جنگ بھی ہے، اور نظریاتی جنگ بھی ہے، آئیڈیاز کی بھی جنگ ہے، یہ ساری جنگیں، اور ان سب کا حل یہ ہے کتاب اللہ، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں ہیں، تمہارے بعد آنے والے حالات کی بھی اس میں تفصیل موجود ہے۔ تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس سے تعلق بہت ضروری ہے، اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے،
اس کے علوم کو سمجھنا اب اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ آج کے دور کے اندر، اگر اس فتنوں کے دور کے اندر، جو سب سے بڑی قیمتی شے انسان کو زندہ رکھ سکتی ہے، جو آکسیجن ہے، وہ ہے انسان کا ایمان۔ تو اگر انسان ایماندار رہے گا، اگر انسان ایماندار رہے گا تو ہی وہ بچ سکتا ہے ان فتنوں سے، ورنہ معاملہ یہی ہوگا کہ ایمان جو ہے وہ انسان کے ہاتھ سے اگر نکل گیا خدا نہ خواستہ، تو اس کے بعد دنیا کی ہر شے اور ہر نعمت سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن بے ایمانی کے ساتھ، اور بے ایمان ہم رہیں گے تو ایسی نعمتیں پھر وہ زحمت بن جاتی ہیں انسان کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان سے اس سے حفاظت فرمائے۔ تو انشاءاللہ ایک تو یہ کہ اس کورس کے بارے میں بھی اور لوگوں کو بتا دیں، کیونکہ ہماری پہلی کلاس جو ہے وہ پیر سے ہے، اور پہلی کلاس کے بعد ہی آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ شروع کی تو خاص طور پہ کسی نے کوئی ایک کلاس بھی اگر مس کی تو پھر وہ اس کو جو ہے وہ معاملہ اس کا نہیں ہو پائے گا۔ تو اسی لیے کوشش یہ کریے گا کہ ایک تو پابندی کریں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ ہم ہر سیشن کو ریکارڈ کریں، اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کوئی اگر خدا نہ خواستہ کلاس میں نہ جڑ پایا اگر، تو اگر وہ کوئی کلاس میں اگر نہیں بھی جڑ پایا تو ہم کم سے کم اس کو ریکارڈنگ دے سکیں گے۔ تو ریکارڈنگ اویلیبل ہو جائے گی انشاءاللہ، تو پھر یہ ہوگا کہ اگر آپ کا کوئی لیسن خدا نہ خواستہ مس بھی ہوا ہے تو آپ اس کو پھر ریویو کر سکتے ہیں جلدی۔ لیکن شروع کی کلاسوں میں تو بالکل بھی جو ہے نا وہ کوشش کریے گا کہ آپ جو ہے نا وہ ایبسنٹ نہ ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ ایک درخت بننے سے پہلے جو جڑ کے اوپر جو محنت ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، بھلے وہ عربی زبان ہو، بھلے وہ تجوید ہو، یا بھلے وہ ترجمہ قرآن ہو۔ تینوں علوم کے حوالے سے میری آپ لوگوں سے گزارش یہی ہوگی کہ سیریسلی لیجئے، اور خاص طور پہ جب کہ بنیادیں بن رہی ہوں، اس بنیاد کے اندر خاص طور پہ جو ہے نا وہ اپنا حصہ ڈالیں بھرپور، تاکہ بنیادیں آپ کی انشاءاللہ مضبوط ہوں گی تو آگے بھلے وہ عربی زبان ہو، بھلے وہ تجوید ہو، بھلے وہ ترجمہ قرآن ہو، جو آپ کی جو درخت، جو ٹری آپ کا بنے گا وہ بڑا پھلدار ہوگا انشاءاللہ، ہرا بھرا ہوگا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر بنیادوں میں گڑبڑ ہوئی تو آگے جا کے وہ پھر کمزور درخت ہوگا، وہ کسی بھی وقت گر جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ان باتوں کا انشاءاللہ خیال رکھیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے پیر کو ہم انشاءاللہ اپنے کورس کا آغاز کریں گے، اور میں اپنی جو ہے نا وہ ڈیٹیلز آپ کو بھیج دوں گا، اپنی رجسٹریشن آپ لوگ کروا لیجیے گا، کوشش کریے گا کہ آپ پیر کے پیر کو کرا لیں، منگل کو کرا لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگلے ہفتے میں آپ کسی بھی وقت جب آپ کے لیے آسانی ہو آپ اپنی رجسٹریشن ضرور کرا لیجیے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو میری طرف سے تو بس اتنا کافی ہے، اور اگر آپ لوگوں کے سوالات ہیں تو آپ لوگ مجھے بتائیے، آپ چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو سوال آپ کر لیں انشاءاللہ، تو پھر میں آپ کو انمیوٹ کرتا ہوں تاکہ پھر آپ سوال کر لیں، تو کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ آپ سوال کرنے کے لیے چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں اپنا سوال، اور ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں تاکہ پھر میں آپ کو انمیوٹ کر دوں، تو پھر آپ سوال کر لیجیے گا۔ اچھا، میں ایک کام کرتا ہوں، میں آپ لوگ کو الاؤ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ خود انمیوٹ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کو کچھ بولنا ہے یا کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر باتیں کلاس ڈیوریشن کیا ہوگی؟ کلاس ڈیوریشن کیا ہوگی؟ اور ہفتے میں 3 کلاسز ہوں گی یا 4؟ تجوید اور عربک کی ہفتے میں 4 کلاسز ہیں، اس میں سے میں نے بتایا تھا کہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ عربک لینگویج اور تجوید ہے، تو 3 دن جو ہے پیر، منگل، بدھ عربی ہے، اور جمعرات کو تجوید ہوگی۔ اور ٹائمنگ جو ہے ٹھیک ہے، اچھا۔ عربک لینگویج اور تجوید کی جو ہماری ٹائمنگ ہے وہ ہے 8 سے لے کر 8:45 تک، 8 to 8:45۔ لیکن تجوید کی جو چوتھا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، تو وہ تجوید کی جو ہماری کلاس ہے وہ اسی ٹائم پر ہے، رات کو 10 بجے۔ اور ترجمہ قرآن کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہے رات کو 10 بجے روزانہ، مطلب وہ بھی 3 دن ہے، پیر، منگل، بدھ۔ تو سمجھیں آپ، پیر، منگل اور بدھ سے ہماری 2 کلاسیں چلا کریں گی، ایک یہ ترجمہ ایک تو عربک لینگویج اور تجوید کی، اور ترجمہ قرآن کی۔ عربک لینگویج اور تجوید رات کو 8 سے لے کے شروع ہو جائے گی 9:15 بجے تک،
اور ترجمہ قرآن رات کو 10 بجے شروع ہوگا، پونے 11 بجے تک. یہ 3 دن تو چلے گا. سمجھ لیں آپ 3 دن عربی اور ترجمہ قرآن چلے گا. ٹھیک ہے نا. صرف ایک دن جو کہ ہمارا جمعرات کا دن ہے، جمعرات کو ہماری صرف ایک کلاس ہوگی رات کو 10 بجے تجوید کی. اس طریقے سے معاملہ رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ہم پیر سے شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، پرسوں سے. تو آپ لوگ سب تیار رہیے گا انشاءاللہ. اچھا، ہم نے یہ ریکارڈنگ بھی صرف اسی لیے کی ہے تاکہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہمارے آ سکیں. تو اگر نہیں آ سکیں آج تو ہم ان کو یہ ریکارڈنگ شیئر کر دیں گے انشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ ہماری کلاس میں پھر کتنے لوگ آتے ہیں اللہ کے حکم سے. کیونکہ سب نے، جتنے بھی لوگوں نے گروپ جوائن کیا تھا، تو ان کا سب کا ارادہ یہ تھا کہ اب ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو تو نہیں آ سکے ہو. جی علی بھائی، رائے علی بھائی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی السلام ورحمۃ استاد اللہ جی، وبرکاتہ. جزاک اللہ. اس پہ کوئی سوال نہیں ہے، بس انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ہم سب کے ارادوں میں برکت عطا کرے، اور ہم انشاءاللہ العزیز سوموار والے دن سے اس کو باقاعدگی سے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ بہت شکریہ انشاءاللہ. آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ آپ لوگوں کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور واقعتاً ہمیں قرآن مجید کے ساتھ خلوص کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک ہماری یہی کوشش ہے انشاءاللہ، جو آخرت میں ہمیں انشاءاللہ کام آئیں گی اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی پیر کے دن. ٹھیک ہے. اللہ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے. جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.